اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہودیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو گئی۔ یہود جس احساس برتری کا شکار تھے، اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان پڑھ جاہل ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور ان میں سے کسی شخص کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل علیہ السلام کی شرارت ہے کہ وہ وہی لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، لہٰذا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ یہ بات آپ کو یہاں پہ عجیب لگے کہ اہل تشیع میں سے ایک فرقہ غرابیہ کا عقیدہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں اس فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کی جو ارواح ہیں، دونوں کی روحیں ایک دوسرے کے بالکل ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک غراب دوسرے غراب کے مشابہ ہوتا ہے، غراب مین کوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دھوکہ کھا گئے۔ اللہ نے تو وحی بھیجی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن وہ لے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو وحی ہے وہ آنی تھی بنی اسرائیل کے پاس، کسی بندے کے پاس، اور چلی گئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنی اسماعیل کے پاس۔ تو یہ جو ہیں ان کے عقائد آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر بھی وہ تمام احوال لازماً وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ امت مسلمہ میں سے کسی فرقے کا اس طرح کے عقائد اپنا لینا کچھ بعید نہیں ہے۔ اس سے اس حدیث کی حقیقت منکشف ہوتی ہے، انکشاف ہوتا ہے کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اس معاملے میں جبرائیل علیہ السلام کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار میں ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ملائکہ سب ایک حیاتیاتی وحدت، آرگینک ہول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک جماعت ہے۔ ان میں اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو دشمن ہے فرشتوں کا، رسولوں کا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کا، تو وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ یاد کریں کہ ہم نے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں الفاظ آئے تھے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے کوئی بھی عہد کرتے تھے اور اس کے رسولوں سے کوئی عہد کرتے تھے، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے تہی دامن ہے، وہ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کیے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین اور ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟
اب ڈھونڈو تو کوئی نہیں ملتا ایمان والا بندہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب یاد آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ علماء یہود نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں چھپانے کی خاطر خود تورات کو پس پشت ڈال دیا اور بالکل انجانے سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ جب عوام پوچھتی تھی ان سے کہ انہی کا تم ذکر کرتے تھے کہ یہ نبی آئے گا، تو وہ کہتے تھے یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تم دیکھو آگے، اور ایسا رویہ اپنا لیا جس طرح انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے بعد پیدا ہوتا ہے، جب کوئی مسلمان امت دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے دور ہو جاتی ہے، تو لوگوں کا رجحان جادو ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ اور عملیات وغیرہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سرچشمہ بن کر اتری تھی، لیکن یہ اس کو اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں، چنانچہ دشمن کو زیر کرنے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیات قرآنی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دھندے ہمارے ہاں بھی خوب چل رہے ہیں، اور شاید سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بھی یہی ہے، جس میں نہ تو کوئی محنت کی ضرورت ہے اور نہ سرمایہ کاری کی۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بیبلونیا عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جس کی جمع نماردہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود ہی یہ واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ وہ خود لوگوں سے کہتے تھے کہ جادو نہ سیکھو ہم سے، کیونکہ یہ تو کفر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا وہ ان کو کلیئر کر دیتے تھے اپنی طرف سے کہ یہ تم اور تمہارا کام ہے، مطلب ہمیں تو تمہاری آزمائش کے لیے اتارا گیا، اور تم پھر بھی ہم سے سیکھ رہے ہو، اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ منع ہو جاؤ اس سے، یہ گناہ ہے، لیکن وہ پھر بھی منع نہیں ہوتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہر بندہ مومن میں ہونا چاہیے
کہ کوئی بھی شے آپ کو نہ تو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ یہ ساری چیزوں سے ان کو بھی نقصان پہنچتا تھا لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو معلوم ہوتا۔